السلام علیکم، میں ہوں ماریہ، آپ کی روحانی ساتھی۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گی جس پر ہم زیادہ تر بات نہیں کرتے۔ اگر آپ نے شادی سے پہلے کبھی کسی نامحرم سے محبت کی تھی اور اب شادی ہو جانے کے بعد وہ نامحرم آپ کو یاد آنے لگا ہے تو ٹھہریے اور یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سکون کا باعث بنے گی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس طرح آپ اس فتنے سے خود کو اور اپنی شادی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہے ایک ایسی فرسٹریشن کی جو شادی شدہ زندگی میں لازمی کبھی نہ کبھی آتی ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ شیطان کا وار ہوتی ہے۔ ایسی سوچ، ایسی فرسٹریشن، یہ سب شیطان کے حملے ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ حملہ، سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ چلیں اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی لڑکی کا جو بہت یاد کرنے لگی تھی اپنے اس نامحرم ساتھی کو۔ اکثر سوچتی تھی وہ نامحرم مجھے کتنے اچھے سے ٹریٹ کرتا تھا، کتنا میرا خیال کرتا تھا، جتنا یہ میرا حلال ہسبینڈ بھی نہیں کرتا۔ وہ میرے لیے نظمیں لکھتا تھا، لمبی لمبی گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ وشز بھیجتا تھا۔ وہ میری طرف اس طرح دیکھتا تھا جیسے کہ میں کوئی بہت قیمتی کوہ نور ہیرا ہوں۔ وہ کہتا تھا میں اس کی سول میٹ ہوں، اس کے لیے روشنی اور سکون ہوں، اور میں اس پر یقین کرتی تھی۔ یقین تو کرنا تھا نا، ایسی باتیں جب کسی لڑکی کو سننے کو ملتی ہیں تو وہ تو اپنے ہوش کو بڑھتی ہے۔ ہمارا ملنا گناہ تھا، ہمارا ساتھ بیٹھنا، گھومنا، پھرنا سب گناہ تھا، پر وہ گناہ نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ سب تو مجھے محبت جیسا لگتا تھا۔ اور میں نے سوچا کہ اتنی مضبوط محبت ضرور خدائی ہوگی، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اللہ مجھ سے اس محبت سے زیادہ کا حقدار تھا جو صرف ایک رومانوی جنون کی شکل میں تھی۔ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے خوب رو رو کر معافیاں مانگی اور اپنا آپ اسی کے سپرد کر دیا، کیونکہ میرا یقین تھا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ پھر بہت صبر کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف سے آنے والے بہتر کا انتظار کیا، اور پھر ایک دن وہ بہتر آ گیا، لیکن وہ کوئی ایسا مرد نہ تھا جو میرے لیے نظمیں لکھتا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو میرے لیے گروسری لسٹ لکھتا، جو اہم تاریخیں تک بھول جاتا، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑتا، جو مجھے سوشل میڈیا پر نہیں دکھاتا لیکن ہر دعا میں میرا خوب ذکر کرتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا وہ مجھے لفظی پیار کرے، پر اس کا پیار اس کے عمل میں دکھتا تھا، اور مجھے یہ سب ناپسند تھا، کیونکہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہر حال محبت میں کیسی جذباتی پیاس محسوس ہو سکتی ہے جب تمہارا دل ہمیشہ ہنگامے پر پالا گیا ہو۔ کوئی نہیں بتاتا کہ تمہیں اس کی یاد آئے گی جسے دیکھتے ہی تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی تھی، جبکہ تمہارا شوہر تمہارے گھر اور دل میں خاموشی سے سکون دیتا ہے۔ کوئی نہیں بتاتا دراصل تمہیں محبت کی کمی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس کیمیکل ریئیکشن کا خاتمہ ہے، ایک ایڈکشن، چاہے جانے کا نشے کی حالت، لیکن کبھی سیکیور فیل نہ ہونا۔ اور ایک رات میں نے روتے ہوئے اپنے رب سے کہا، یا اللہ، میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، پھر یہ کیوں لگتا ہے جیسے میں ہار سے گئی ہوں؟ اور پھر میرے پاک پروردگار نے مجھے دکھایا جب میرا شوہر مجھے فجر کے لیے بستر سے اٹھا رہا تھا، نیند میں ڈوبا ہوا، میرا ہاتھ ایسے تھامے ہوئے کہ جیسے شیشے کا ہو، نہ کوئی چمک نہ تعریف، بس ایمان۔ جب اس نے اپنی ماں کے سامنے میرا ساتھ دیا، جب اس نے یاد رکھا کہ میں چائے کیسی پیتی ہوں، میں اس لیے نہیں کہ یہ رومانوی تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ خیال رکھتا تھا، احساس کرتا تھا، اسے پرواہ تھی۔ اور تب مجھے احساس ہوا شاید یہ
یہ وہ محبت نہیں جو دل کو بے قابو کر دیتی ہے، بلکہ یہ وہ محبت ہے جو دل کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ تو ہاں، اب میں کہہ سکتی ہوں حرام محبت میں شاعری تھی، لیکن میرے شوہر میں سچا خلوص ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو سنوارتی ہے، نکھارتی ہے۔ میرا شوہر مجھے محبت کرنے میں ناکام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ مجھے سکون اور استحکام کی زبان میں محبت دے رہا تھا، اور میں اب بھی اسی ہنگامہ خیزی کی لت میں تھی جو میرے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی تھی۔ وہی محبت ہے جو اللہ نے لکھی اپنی اس بندی کے لیے جس نے اس کی خاطر حرام چھوڑ کر حلال کا انتظار کیا، خود پر ضبط رکھا اور اللہ کی بنائی ہوئی حدود کا خیال رکھا۔ یہ وہ محبت ہے جو آتش بازی کی طرح نہیں بلکہ طوفان میں بچانے والی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ اللہ نے جیسے آپ کے لیے چنا ہے، بہترین چنا ہے، وہ ہر حال میں بہترین ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی چوائس پر کیوں نہیں چھوڑا، اور جو آپ کے لیے چنا وہ کیوں چنا۔ تو بس اللہ کے دیے ہوئے پر خوش اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ اللہ جو دیتا ہے بہترین دیتا ہے، اور جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اتنا ہی وہ اور دے گا، کیونکہ یہی تو اللہ کا وعدہ ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یعنی جتنا آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں گے اتنا ہی آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کی بندگی میں وقت لگائیں۔ انسٹاگرام کی ریلز دیکھ کر کپلز کو آئیڈیلائز نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں، تو آپ غلط ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ فیک ہوتا ہے، کوئی بھی اپنا اصل نہیں دکھاتا، اور کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کو اس کے دن کی شروعات کتنے غصے کی حالت میں ہوئی، کوئی نہیں بتاتا کہ آج اس کا دن کتنا ڈپریس رہا، آج اس سے صحیح کھانا نہیں بن پایا، یا اس کا کھانا جل گیا، یا کچھ ایسی خبر جو کہ سننے کے لیے اتنی مناسب نہیں لگتی۔ سب بس اپنے ہیپی پارٹس، ہیپی مومنٹس ہی شیئر کرتے ہیں، کبھی کبھی تو فیک کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز ملیں۔ اس میں سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے اصل میں خوش رہیں۔ آپ جو ہیں، جیسے ہیں، بہترین ہیں، اور جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ کمیاں تلاش نہ کریں، خامیاں تلاش نہ کریں، بلکہ خوبیاں تلاش کریں، اور ایک بار جب آپ خوبیاں تلاش کرنے لگیں گے تب آپ کو بس خوبیاں ہی خوبیاں دیکھنے لگیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی برکت اس طرح آپ کے رشتے میں گھل جائے گی کہ آپ کو اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہونے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حلال محبت کو بہت سکھ چین کا باعث بنایا ہے ہمارے لیے۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنی شادی کو سنوارنے میں اپنا وقت گزاریں، اپنے شوہر کی تعریفیں کرنے میں اور ان کے لیے دعائیں کرنے میں وقت گزاریں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے مطابق بن جائے گا، یقین کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ کبھی بھی غصے میں آ کے انہیں بددعا نہ دیں، کیونکہ آپ کی بددعا ان کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا صحیح سے استعمال کریں، ان کے لیے خوب دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل آپ کے مطابق ڈھال دے گا، آپ کی پسند کے مطابق، تاکہ آپ خوش اور مطمئن رہ سکیں، شیطان کے وار میں نہ آئیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کی شادی بدترین ہو جائے، آپ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اپنی شادی کو وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین بنائے گا انشاءاللہ، اور مجھے بھی اپنی دعائیں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔